جا کے اینٹی بایوٹک یوز کرا دیں یا کوئی بہت سی دوائیاں دے دیں. آپ اپنی غذا, بچہ دودھ کیوں نہیں لے رہا, آپ اس کی نفسیات کو دیکھیں. یہ کوئی بیماری نہیں ہے, ان کے گھر میں ٹرینڈ ہی کم کھانے کا ہے. اور بچے کے ساتھ ان کے ساتھ ہے, جیسے بڑا بچہ بھی دیکھیے کم کھا رہا ہے نا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بہت زیادہ کھا رہا ہے اور ایک بچہ کم ہے, تو ہم دیکھیں گے بھائی یہ ڈسٹنگوش کیسے ہو گیا اس میں. تو ان کو چاہیے کہ وہ سائیکولوجیکل فیکٹر جو ہے جو بچوں کو کھانے میں انوالو کرتے ہیں وہ آپ دیں انہیں. ان میں بیماریاں کم ہیں, ان میں ڈیفیشنسی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو ڈائٹ پہ توجہ دیجیے گا. ڈائٹ کا چھوٹے بچوں کا, جیسے 2.5 سال کی بچی ہے, اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں. ان کو پروموٹ کریں گے تو یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں, اس طرح سے سب بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو اسی طرح بچوں کو دودھ کا ہے, اس کی فریکوینسیز ہیں کہ آپ 1 آور 2 آور 3 آور 4 آور آپ بچوں کو دیں, مطلب دینا ہی دینا ہے. اگر ایک دن بھی بچہ دودھ کم لے رہا ہے تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں. کیا پرابلم ہے, کیوں نہیں لے رہا وہ, صحیح, کیا وہ بچہ جو ہے وہ دودھ کا ٹیسٹ کی وجہ سے نہیں لے رہا ہے. کچھ بہت سی فیکٹرس ہیں بچے, ہم بعضوں کا دودھ چینج کرتے ہیں, یا یہ نہیں مدر فیڈ چینج کر دی گئی اٹھا کے, اس کی موبلائزیشن بچے کی ہم کرتے ہیں. بچہ ایک جگہ پڑا سست ہے, اس نے وہ معلوم یورین کیا, آپ نے بھی آیا نہیں دیا دودھ, وہ نہیں لے رہا, کوئی بات نہیں ہے. مدر نے کہا چلو کوئی بات نہیں بعد میں لے لیں گے. نہیں, آپ اس کو دیکھیں کہ کیا پرابلمس ہو رہی ہیں. تو یہ چند بچے ایسے ہیں جن میں ڈیزیز پائی جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ تو ٹمپریچر ہونا اور جیسے پرابلمس آئیں گے نا. تو ابھی چھوٹے بچے میں کوئی نہیں, آپ صرف اس کو مدر فیڈ کو کہیے, مدر کو چاہیے کہ وہ کیئرفلی اس کو مانیٹر کریں کہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے. یہ تو بڑے بچے کے لیے یہ کہ بچی جو چونکہ انڈر ویٹ ہو گئی یہ بچی, جب انڈر ویٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے, ان کی جو ریزسٹنٹ پاور وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے, یہ بچے بیماری کی طرف چلے جاتے ہیں. کہہ بھی رہی ہیں یہ کہ بچی ان کی بیمار رہتی ہے. تو ان کو چاہیے کہ بجائے, میں نے کہا نا, بجائے اس کے کہ آپ بیماریوں کے علاوہ وہ اینٹی بایوٹک اور دوسرے دیں, ان کو چاہیے غذا پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے, یا پھر یہ دیکھیں کہ وہ کیا چیز شوق سے کھاتی ہے, بالکل, یا جو چیز شوق سے کھاتی ہے اس کے مزاج کو دیکھ لیجیے, اس طرح کی کوئی چیز اس کو بنا کے دیجیے. کلرفل بولز میں وہ چیزیں دیجیے تو بچہ بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے کہ اس میں یلو کلر ہو, اورنج کلر ہو, شارپ کلرز, تو وہ کلرز کو دیکھ کے جو ہے نا بچے کا دل چاہتا ہے کہ وہ کھائے. تو اس طرح کے اس کے جو بھی یوز کرتے, گلاس ہے یا آپ کی پلیٹ ہے یا آپ کے اسپونز ہیں, اب تو اتنی ورائٹی ہے مارکیٹ میں کہ وہ ایسی چیزیں دیں جس سے وہ اٹریکٹ ہو. تو ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں کافی حد تک ایگری کرتی ہوں کہ بچے کو کھانے کی طرف انٹرسٹ دلوانا پڑتا ہے. کچھ بچے تو ویسے کھا لیتے ہیں, کچھ کو دلوانا پڑتا ہے. ایک پورا فیلڈ ہے یہ. بالکل صحیح بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر عابد صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ بالکل, آپ بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بچہ ہے, 11 سال کی اس کی عمر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایسٹمیٹک پرابلم اس کو ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو میں چونکہ یہاں ہوتا نہیں ہوں, پاکستان میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں, کام کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں, لیکن میری فیملی وہاں کراچی میں ہی ہے. تو میں نے جو ہے میری وائف نے تقریباً 2 سال پہلے ڈاکٹر صاحب سے علاج کروایا تھا. تو ایک تو مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ بچے کو میں نے مطلب یہاں سعودی عرب میں بھی تقریباً ہر جگہ پہ دکھایا ہے, لیکن اس کو کوئی امپروومنٹ ایسی خاص نہیں آئی تھی. تو پھر یہاں پر, ہیلو, ہم آپ کو سن رہے ہیں, آپ اپنا سوال مکمل کیجیے. جی, تو یہاں پر پھر کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر عابد صاحب ہوتے ہیں, ان کا بہرحال ایڈریس وغیرہ لوکیٹ کر کے جو میری وائف وہاں پر دکھانے گئی ہیں, تو تقریباً 6-7 مہینے لگاتار ان کا ٹریٹمنٹ ہوا بچے کا میرے. تو ماشاءاللہ سے یہ سمجھ لیجیے کہ بچہ تقریباً بالکل صحیح ہو گیا ہے, اور اب تو میڈیسن وغیرہ بھی بہت کم یوز کر رہا ہے, مطلب ایک گولی رہ گئی اسے وہ کھاتا ہے وہ صرف. تو ایک تو مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا ڈاکٹر صاحب کا, کیونکہ میری ان سے بالمشافہ تو کوئی ملاقات نہیں ہو سکی اور نہ کوئی رابطہ ہو سکا. تو میں نے کہا ایک تو میں ڈاکٹر صاحب سے آج دیکھا, میں نے ٹی وی کے اوپر نظر آ رہی ہیں وہ, تو میں نے کہا ایک تو ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ہیلو, ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی ہے سر؟ جی ہاں, ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں اور بڑی خاموشی سے ہم آپ کی پوری بات سن رہے ہیں. تو ایک تو میں بس یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا دی ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں اور محمد علی میرا نام ہے. محمد علی. جی محمد علی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ بہت زیادہ میں آپ کا شکر گزار, اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ میرے بچے کو جو ہے وہ شفا عطا کری ہے. اور یہ شاید آپ کو تو بچے کا نام بھی یاد نہیں ہوگا, لیکن یہ 11 سال کی اس کی عمر ہے, اس وقت تو 9 سال کا تھا, آپ کے پاس آیا تھا. تو 6-7 مہینے لگاتار علاج ہوا اس کا. اور اب یہ ہے کہ اسی کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو اصل میں ہوا تھا ایسٹمیٹک پرابلم ہوا تھا اس کو. ٹھیک ہے, تو اس کو سانس میں پرابلم اور یہ تمام چیزیں چلتی رہیں, لیکن پھر وہ علاج خیر مختلف ہوتے رہے. مگر آپ کے علاج کے بعد تو اب ٹھیک ہے. اب اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے, کیونکہ ایسا اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو, لیکن یہ کہ کبھی ایسی جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ جگہ کبھی کبھی محسوس کرتا ہے کہ جناب آکسیجن کم ہو رہی ہے یہاں پہ, یا کبھی کبھی سانس میں کبھی پرابلم ہوتی ہے. محمد علی صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا, آپ کا سوال بالکل ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے. اس سوال کا جواب ہم ضرور دیں گے, مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में। शगुफ्ता यास्मीन और मेरे साथ डॉक्टर आबिद यहाँ पर मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और हम बच्चों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आप भी हमारी गुफ्तगू में शामिल होना चाहते हैं तो आप डायल कर सकते हैं 34860893 पर। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज पे जाइए, MTO लिखिए, जगह छोड़िए, अपना नाम लिखिए, जो सवाल है वो लिखिए और 6624 पर उसे सेंड कर दीजिए। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे डॉक्टर साहब, उनका सवाल था कि अब क्या एहतियाती तदाबीर। सही। सबसे पहले मैं मोहम्मद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें याद रखा। डॉक्टर्स तो देखिए बहुत हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी जो है बच्चे के लिए कुछ खिदमत कर सकूँ। देखिए बहुत अच्छी बात यही है कि जैसे कि आपने खुद देखा कि एस्थमा का प्रॉब्लम था और वो माशाल्लाह देखिए सॉल्व हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है, 6 मंथ से 2 ईयर्स तक था ये, लेकिन ये नहीं हुआ कि एस्थमा ठीक नहीं हुआ। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को कंसेप्ट है ये कि दमा का या सांस का मर्द होगा, अब ये सही नहीं होगा। बड़ी हमारे पास आती हैं, मदर्स आती हैं, बहुत परेशान होती हैं कि डॉक्टर साहब इनको तो सांस का मर्द हो गया, या उनको उस वक्त पता चला कि सांस ऐसे में तो बड़े पजल हो गए, अब ये सही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, जबकि ये सबसे सिंपलेस्ट डिजीज है, डिजीज भी नहीं कंडीशन का नाम है ये। असल में हमारे यहाँ बहुत से एलर्जेंस पाए जाते हैं, एलर्जिक फैक्टर्स हमारे यहाँ पॉल्यूशन से और दूसरी चीजें। अगर हम उनको डिटेक्ट कर लें तो बआसानी जो है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। इनके साथ भी प्रॉब्लम इसी तरह का था कि इनके यहाँ कुछ मेरा ख्याल प्लांट्स वगैरह थे इनके यहाँ, इन्होंने बहुत लगाए हुए थे। जब शायद मैंने इनको मशवरा दिया कि आप वो प्लांट फिलहाल हटा दें वहां से, और कुछ मेडिसिन जो मैंने दी, जैसे आज एक गोली अब भी खाते हैं ये, तो मोन्टोलिकास्ट की, तो आप देखिए कि हमने वो फैक्टर वहां से हटवा दिया और यहाँ हमने प्रोफाइलेक्टिक दे दी हिफाजत के लिए, बच्चा रिकवर्ड हो गया। सही। तो ये है बेसिक। इनकी जो बच्चे की जो मदर थी वो भी पढ़ी लिखी मुझे लगती है खातून थी कि जिन्होंने फॉलो किया, वरना अमूमन ये होता है कि हमने इंस्ट्रक्शन दे दी, आप घर पे जाके कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मेडिसिन दे रहे हैं, बजाय इसके कि और प्लांट लगा लिए। तो बिलहाल फॉलो करना चाहिए ये चीज हो जाए। दूसरी चीज हम जो एक आम मुशाहिदा है हम सबों का, वो ये है कि पहले एस्थमा का प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं था, इतना सीवियर भी नहीं था, लेकिन अब तो हम देखते हैं कि बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एस्थमा का बहुत शदीद किस्म का मसला है। उसकी वजूहात कहीं आप डॉक्टर साहब ये तो नहीं समझते कि घर में जो पालतू जानवर रख लेते हैं और जिस तरह बिल्ली है तो उसके फर में अपनी एक कोई चीज होती है जो सांस के थ्रू आपके अंदर चली जाती है, बॉडी में प्रॉब्लम करती है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है ये बात कि एलर्जिक भी होती है, लेकिन जैसे कैट है या हम डॉग रखते हैं, लेकिन इनकी बीमारियां भी होती हैं अलग से, वो बहुत डेंजरस होती है। कुत्ते की जैसे आपको पता है कि डॉग की जो रेबीज है बहुत डेंजरस बीमारी है, और दूसरी कैट की बीमारियां मदर्स को हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एस्थमा का ताल्लुक है, ये इनका तो एलर्जन, ये एलर्जन कहलाता है, एक एलर्जी फैक्टर, उसको हम एलर्जन कहते हैं। ये एलर्जन हमारे माहौल में पाया जाता है, यानी कुछ एनिमल्स में हो गया, कुछ प्लांट्स में हो गया, कुछ ये स्मोक है हमारा इसमें, तो ये आप देखें कि हमारा ग्रेजुअली हम जो है बजाय हम एक इम्प्रूवमेंट करने के अपने एनवायरनमेंट में, हम और डिटोरेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक, पॉल्यूशन हो रही है, गाड़ियों की है, दूसरी चीजों की है, आप देखें गंदगी है, तो ये क्या समझने, क्या इसका कोई नुकसान नहीं होगा? ये बच्चों की शक्ल हमारे सामने आ रहे हैं। हमें इलाज के 2 तरीके हैं, एक तो इससे हमारी मिनिस्ट्री को चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को क्लीन करे, उन एलर्जन को दूर करे, और डॉक्टरों को चाहिए कि अच्छा मेडिसिन सही, और साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी बताएं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।